عشق حقیقی سعادت حسن منٹو۔ عشق و محبت کے بارے میں اخلاق کا نظریہ وہی تھا جو اکثر عاشقوں اور محبت کرنے والوں کا ہوتا ہے۔ وہ رانجھے پیر کا چیلا تھا۔ عشق میں مر جانا اس کے نزدیک ایک عظیم الشان موت مرنا تھا۔ اخلاق 30 برس کا ہو گیا مگر باوجود کوششوں کے اس کو کسی سے عشق نہ ہوا۔ لیکن ایک دن انگرڈ برگمین کی پکچر فار ہوم دی بل ٹولز کا میٹنی شو دیکھنے کے دوران میں اس نے محسوس کیا کہ اس کا دل اس برقع پوش لڑکی سے وابستہ ہو گیا ہے جو اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی تھی اور سارا وقت اپنی ٹانگ ہلاتی رہی تھی۔ پردے پر جب سائے کم اور روشنی زیادہ ہوئی تو اخلاق نے اس لڑکی کو ایک نظر دیکھا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے تھے، ناک کی پھننگ پر چند بوندیں تھیں۔ جب اخلاق نے اس کی طرف دیکھا تو اس کی ٹانگ ہلنا بند ہو گئی۔ ایک ادا کے ساتھ اس نے اپنے سیاہ برقعے کی جالی سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ یہ حرکت کچھ ایسی تھی کہ اخلاق کو بے اختیار ہنسی آ گئی۔ اس لڑکی نے اپنی سہیلی کے کان میں کچھ کہا، دونوں ہولے ہولے ہنسی۔ اس کے بعد اس لڑکی نے نقاب اپنے چہرے سے ہٹا لیا، اخلاق کی طرف تیکھی تیکھی نظروں سے دیکھا اور ٹانگ ہلا کر فلم دیکھنے میں مشغول ہو گئی۔ اخلاق سگریٹ پی رہا تھا۔ انگرڈ برگمین اس کی محبوب ایکٹریس تھی۔ فار ہوم دی بل ٹولز میں اس کے بال کٹے ہوئے تھے۔ فلم کے آغاز میں جب اخلاق نے اسے دیکھا تو وہ بہت ہی پیاری معلوم ہوئی، لیکن ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی ہوئی لڑکی دیکھنے کے بعد وہ انگرڈ برگمین کو بھول گیا۔ یوں تو قریب قریب سارا فلم اس کی نگاہوں کے سامنے چلا مگر اس نے بہت ہی کم دیکھا۔ سارا وقت وہ لڑکی اس کے دل و دماغ پر چھائی رہی۔ اخلاق سگریٹ پر سگریٹ پیتا رہا۔ ایک مرتبہ اس نے راکھ جھاڑی تو اس کا سگریٹ انگلیوں سے نکل کر اس لڑکی کی گود میں جا پڑا۔ لڑکی فلم دیکھنے میں مشغول تھی اس لیے اس کو سگریٹ گرنے کا کچھ پتہ نہ تھا۔ اخلاق بہت گھبرایا۔ اسی گھبراہٹ میں اس نے ہاتھ بڑھا کر سگریٹ اس کے برقعے پر سے اٹھایا اور فرش پر پھینک دیا۔ لڑکی ہڑبڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اخلاق نے فوراً کہا، معافی چاہتا ہوں، آپ پر سگریٹ گر گیا تھا۔ لڑکی نے تیکھی تیکھی نظروں سے اخلاق کی طرف دیکھا اور بیٹھ گئی۔ بیٹھ کر اس نے اپنی سہیلی سے سرگوشی میں کچھ کہا۔ دونوں ہولے ہولے ہنسی اور فلم دیکھنے میں مشغول ہو گئیں۔ فلم کے اختتام پر جب قائد اعظم کی تصویر نمودار ہوئی تو اخلاق اٹھا۔ خدا معلوم کیا ہوا کہ اس کا پاؤں لڑکی کے پاؤں کے ساتھ ٹکرایا۔ اخلاق ایک بار پھر سرتاپا معذرت بن گیا، معافی چاہتا ہوں، جانے آج کیا ہو گیا ہے۔ دونوں سہیلیاں ہولے ہولے ہنسی۔ جب بھیڑ کے ساتھ باہر نکلی تو اخلاق ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ وہ لڑکی جس سے اس کو پہلی نظر کا عشق ہوا تھا مڑ مڑ کر دیکھتی رہی۔ اخلاق نے اس کی پرواہ نہ کی اور ان کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ اس نے تہیا کر لیا تھا کہ وہ اس لڑکی کا مکان دیکھ کے رہے گا۔ مال روڈ کے فٹ پاتھ پر YMCA کے سامنے اس لڑکی نے مڑ کر اخلاق کی طرف دیکھا اور اپنی سہیلی کا ہاتھ پکڑ کر رک گئی۔ اخلاق نے آگے نکلنا چاہا تو وہ لڑکی اس سے مخاطب ہوئی، آپ ہمارے پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ اخلاق نے ایک لہجہ سوچ کر جواب دیا، آپ میرے آگے آگے کیوں جا رہی ہیں؟ لڑکی کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس کے بعد اس نے اپنی سہیلی سے کچھ کہا، پھر دونوں چل پڑی۔ بس اسٹینڈ کے پاس اس لڑکی نے جب مڑ کر دیکھا تو اخلاق نے کہا، آپ پیچھے آ جائیے، میں آگے بڑھ جاتا ہوں۔ لڑکی نے منہ موڑ لیا۔ انارکلی کا موڑ آیا تو دونوں سہیلیاں ٹھہر گئیں۔ اخلاق پاس سے گزرنے لگا تو اس لڑکی نے اس سے کہا، آپ ہمارے پیچھے نہ آئیے، یہ بہت بری بات ہے۔ لہجے میں بہت سنجیدگی تھی۔ اخلاق نے بہت بہتر کہا اور واپس چل دیا۔ اس نے مڑ کر بھی ان کو نہ دیکھا، لیکن دل میں اس کو افسوس تھا کہ وہ کیوں اس کے پیچھے نہ گیا۔ اتنی دیر کے بعد اس کو اتنی شدت سے محسوس ہوا تھا کہ اس کو کسی سے محبت ہوئی ہے، لیکن اس نے موقع ہاتھ سے جانے دیا۔ اب خدا معلوم پھر اس لڑکی سے ملاقات ہو یا نہ ہو۔ جب YMCA کے پاس پہنچا تو رک کر اس نے انارکلی کے موڑ کی طرف دیکھا، مگر اب وہاں کیا تھا؟ وہ تو اسی وقت انارکلی کی طرف چلی گئی تھی۔ لڑکی کے نقش بڑے پتلے پتلے تھے، باریک ناک، چھوٹی سی ٹھوڑی، پھول کی پتیوں جیسے ہونٹ۔ جب پردے پر سائے کم اور روشنی زیادہ ہوتی تھی تو اس نے اس کے بالائے ہونٹ پر ایک تل دیکھا تھا جو بے حد پیارا لگتا تھا۔ اخلاق نے سوچا تھا کہ اگر یہ تل نہ ہوتا تو شاید وہ لڑکی نامکمل رہتی۔ اس کا وہاں پر ہونا اشد ضروری تھا۔ چھوٹے چھوٹے قدم تھے جن میں کنوار پن تھا۔ چونکہ اس کو معلوم تھا کہ ایک مرد میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے، اس لیے ان کے ان چھوٹے چھوٹے قدموں میں ایک بڑی پیاری لڑکھڑاہٹ سی پیدا ہو گئی تھی۔ اس کا مڑ مڑ کر تو دیکھنا غضب تھا۔ گردن کو ایک خفیف سا جھٹکا دے کر وہ پیچھے اخلاق کی طرف دیکھتی اور تیزی سے منہ موڑ لیتی۔
दूसरे रोज वो इंग्रिड बर्गमैन का फिल्म फिर देखने गया। शो शुरू हो चुका था। वॉल्ट डिज्नी का कार्टून चल रहा था कि वो अंदर हॉल में दाखिल हुआ। हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता था। गेट कीपर की बैटरी की अंधी रोशनी के सहारे उसने टटोल टटोल कर एक खाली सीट तलाश की और उस पर बैठ गया। डिज्नी का कार्टून बहुत मजाहिया था। इधर उधर कई तमाशाई हंस रहे थे। दफतन बहुत ही करीब से अखलाक को ऐसी हंसी सुनाई दी जिसको वो पहचानता था। मुड़कर उसने पीछे देखा तो वही लड़की बैठी थी। अखलाक का दिल धक धक करने लगा। लड़की के साथ एक नौजवान लड़का बैठा था। शक्लो सूरत के एतबार से वो उसका भाई लगता था। उसकी मौजूदगी में वो किस तरह बार बार मुड़कर देख सकता था। इंटरवल हो गया। अखलाक कोशिश के बावजूद फिल्म अच्छी तरह न देख सका। रोशनी हुई तो वो उठा। लड़की के चेहरे पर नकाब था, मगर उस महीन पर्दे के पीछे उसकी आंखें अखलाक को नजर आईं, जिनमें मुस्कुराहट की चमक थी। लड़की के भाई ने सिगरेट निकालकर सुलगाया। अखलाक ने अपनी जेब में हाथ डाला और उससे मुखातिब हुआ, जरा माचिस इनायत फरमाइए। लड़की के भाई ने उसको माचिस दे दी। अखलाक ने अपना सिगरेट सुलगाया और माचिस उसको वापस दे दी। शुक्रिया। लड़की की टांग हिल रही थी। अखलाक अपनी सीट पर बैठ गया। फिल्म का बकाया हिस्सा शुरू हुआ। एक दो मर्तबा उसने मुड़कर लड़की की तरफ देखा। इससे ज्यादा वो कुछ न कर सका। फिल्म खत्म हुआ। लोग बाहर निकलने शुरू हुए। लड़की और उसका भाई साथ थे। अखलाक उनसे हटकर पीछे पीछे चलने लगा। स्टैंडर्ड के पास भाई ने अपनी बहन से कुछ कहा। एक टांगे वाले को बुलाया। लड़की उसमें बैठ गई। लड़का स्टैंडर्ड में चला गया। लड़की ने नकाब में से अखलाक की तरफ देखा। उसका दिल धक धक करने लगा। टांगा चल पड़ा। स्टैंडर्ड के बाहर उसके 3-4 दोस्त खड़े थे। उनमें से एक की साइकिल उसने जल्दी जल्दी पकड़ी और टांगे के ताक़ुब में रवाना हो गया। ये ताक़ुब बड़ा दिलचस्प रहा। जोर की हवा चल रही थी। लड़की के चेहरे पर से नकाब उठ जाती। सियाह जॉर्जेट का पर्दा फड़फड़ाकर उसके सफेद चेहरे की झलकियां दिखाता था। कानों में सोने के बड़े बड़े झूमर थे। पतले पतले होठों पर स्याही माइल सुर्खी थी और बालाई होठ पर तिल, वो अशद जरूरी तिल। बड़े जोर का झोंका आया तो अखलाक के सर पर से हैट उतर गया और सड़क पर दौड़ने लगा। एक ट्रक गुजर रहा था। उसके वजनी पहिए के नीचे आया और वहीं चित हो गया। लड़की हंसी। अखलाक मुस्कुरा दिया। गर्दन मोड़कर हैट की लाश देखी जो बहुत पीछे रह गई थी और लड़की से मुखातिब हुआ, इसको तो शहादत का रुतबा मिल गया। लड़की ने मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। अखलाक थोड़ी देर के बाद उससे फिर मुखातिब हुआ, आपको एतराज है तो वापस चले जाता हूं। लड़की ने उसकी तरफ देखा मगर कोई जवाब न दिया। अनारकली की एक गली में टांगा रुका और वो लड़की उतरकर अखलाक की तरफ बार बार देखती नकाब उठाकर एक मकान में दाखिल हो गई। अखलाक एक पांव साइकिल के पैडल पर और दूसरा पांव दुकान के थड़े पर रखे थोड़ी देर खड़ा रहा। साइकिल चलाने ही वाला था कि उस मकान की पहली मंजिल पर एक खिड़की खुली। लड़की ने झांक कर अखलाक को देखा मगर फौरन ही शर्मा कर पीछे हट गई। अखलाक तकरीबन आधा घंटा वहां खड़ा रहा मगर वो फिर खिड़की में नमूदार न हुई। दूसरे रोज अखलाक सुबह सवेरे अनारकली की उस गली में पहुंचा। 15-20 मिनट तक इधर उधर घूमता रहा। खिड़की बंद थी। मायूस होकर लौटने वाला था कि एक फालसे बेचने वाला सदा लगाता आया। खिड़की खुली। लड़की सर से नंगी नमूदार हुई। उसने फालसे वाले को आवाज दी, भाई फालसे वाले, जरा ठहरना। फिर उसकी निगाहें एकदम अखलाक पर पड़ी। चौंक कर वो पीछे हट गई। फालसे वाले ने सर पर से छाबड़ी उतारी और बैठ गया। थोड़ी देर के बाद वो लड़की सर पर दुपट्टा लिए नीचे आई। अखलाक को उसने कनखियों से देखा, शर्माई और फालसे लिए बगैर वापस चली गई। अखलाक को यह अदा बहुत पसंद आई। थोड़ा सा तरस भी आया। फालसे वाले ने जब उसको घूर के देखा तो वो वहां से चल दिया। चलो आज इतना ही काफी है। चंद दिन ही में अखलाक और उस लड़की में इशारे शुरू हो गए। हर रोज सुबह 9 बजे वो अनारकली की उस गली में पहुंचता। खिड़की खुलती, वो सलाम करता, वो जवाब देती, मुस्कुराती, हाथ के इशारों से कुछ बातें होती, उसके बाद वो चली जाती। एक रोज उंगलियां घुमाकर उसने अखलाक को बताया कि वो शाम के 6 बजे के शो सिनेमा देखने जा रही है। अखलाक ने इशारों के जरिए से पूछा, कौन से सिनेमा हाउस में? उसने जवाब में कुछ इशारे किए मगर अखलाक न समझा। आखिर में उसने इशारों में कहा, कागज पर लिखकर नीचे फेंक दो। लड़की खिड़की से हट गई। चंद लम्हात के बाद उसने इधर उधर देखकर कागज की एक मरोड़ी सी नीचे फेंक दी। अखलाक ने उसे खोला। लिखा था प्लाजा परवीन। शाम को प्लाजा में उसकी मुलाकात परवीन से हुई। उसके साथ उसकी सहेली थी।
اخلاق اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ فلم شروع ہوا تو پروین نے نقاب اٹھا لیا۔ اخلاق سارا وقت اس کو دیکھتا رہا۔ اس کا دل دھک دھک کرتا تھا۔ انٹرول سے کچھ پہلے اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ وہ کانپ اٹھی۔ اخلاق نے فوراً ہاتھ اٹھا لیا۔ دراصل وہ اس کو انگوٹھی دینا چاہتا تھا، بلکہ خود پہنانا چاہتا تھا، جو اس نے اسی روز خریدی تھی۔ انٹرول ختم ہوا تو اس نے پھر اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ وہ کانپی، لیکن اخلاق نے ہاتھ نہ ہٹایا۔ تھوڑی سی دیر کے بعد اس نے انگوٹھی نکالی اور اس کی ایک انگلی میں چڑھا دی۔ وہ بالکل خاموش رہی۔ اخلاق نے اس کی طرف دیکھا۔ پیشانی اور ناک پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے تھر تھرا رہے تھے۔ فلم ختم ہوا تو اخلاق اور پروین کی یہ ملاقات بھی ختم ہو گئی۔ باہر نکل کر کوئی بات نہ ہو سکی۔ دونوں سہیلیاں ٹانگے میں بیٹھی۔ اخلاق کو دوست مل گئے۔ انہوں نے اسے روک لیا، لیکن وہ بہت خوش تھا، اس لیے کہ پروین نے اس کا تحفہ قبول کر لیا تھا۔ دوسرے روز مقررہ اوقات پر جب اخلاق پروین کے گھر کے پاس پہنچا تو کھڑکی کھلی تھی۔ اخلاق نے سلام کیا۔ پروین نے جواب دیا۔ اس کے داہنے ہاتھ کی انگلی میں اس کی پہنائی ہوئی انگوٹھی چمک رہی تھی۔ تھوڑی دیر اشارے ہوتے رہے۔ اس کے بعد پروین نے ادھر ادھر دیکھ کر ایک لفافہ نیچے پھینک دیا۔ اخلاق نے اٹھایا، کھولا تو اس میں ایک خط تھا، انگوٹھی کے شکریہ کا۔ گھر پہنچ کر اخلاق نے ایک طویل جواب لکھا، اپنا دل نکال کر کاغذوں میں رکھ دیا۔ اس خط کو اس نے پھولدار لفافے میں بند کیا، اس پر سینٹ لگایا اور دوسرے روز صبح 9 بجے پروین کو دکھا کر نیچے لیٹر باکس میں ڈال دیا۔ اب ان میں باقاعدہ خط و کتابت شروع ہو گئی۔ ہر خط عشق و محبت کا ایک دفتر تھا۔ ایک خط اخلاق نے اپنے خون سے لکھا، جس میں اس نے قسم کھائی کہ وہ ہمیشہ اپنی محبت میں ثابت قدم رہے گا۔ اس کے جواب میں خونی تحریر ہی آئی۔ پروین نے بھی حلف اٹھایا کہ وہ مر جائے گی، لیکن اخلاق کے سوا اور کسی کو شریک حیات نہیں بنائے گی۔ مہینوں گزر گئے۔ اس دوران میں کبھی کبھی کسی سنیما میں دونوں کی ملاقات ہو جاتی تھی۔ مل کر بیٹھنے کا موقع انہیں نہیں ملتا تھا۔ پروین پر گھر کی طرف سے بہت کڑی پابندیاں عائد تھیں۔ وہ باہر نکلتی تھی یا تو اپنے بھائی کے ساتھ یا اپنی سہیلی زہرا کے ساتھ۔ ان دو کے علاوہ اس کو اور کسی کے ساتھ باہر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اخلاق نے اسے کئی مرتبہ لکھا کہ زہرا کے ساتھ وہ کبھی اسے 12 دری میں جہانگیر کے مقبرے میں ملے، مگر وہ نہ مانی۔ اس کو ڈر تھا کہ کوئی دیکھ لے گا۔ اس اثناء میں اخلاق کے والدین نے اس کی شادی کی بات چیت شروع کر دی۔ اخلاق ٹالتا رہا۔ جب انہوں نے تنگ آ کر ایک جگہ بات طے کر دی تو اخلاق بگڑ گیا۔ بہت ہنگامہ ہوا، یہاں تک کہ اخلاق کو گھر سے نکل کر ایک رات اسلامیہ کالج کے گراؤنڈ میں سونا پڑا۔ ادھر پروین روتی رہی، کھانے کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ اخلاق دھن کا بہت پکا تھا، ضدی بھی پرلے درجے کا تھا۔ گھر سے باہر قدم نکالا تو پھر ادھر رخ تک نہ کیا۔ اس کے والد نے اس کو بہت سمجھایا مگر وہ نہ مانا۔ ایک دفتر میں 100 روپے ماہوار پر نوکری کر لی اور ایک چھوٹا سا مکان کرائے پر لے کر رہنے لگا، جس میں نل تھا نہ بجلی۔ ادھر پروین اخلاق کی تکلیفوں کے دکھ میں گھل رہی تھی۔ گھر میں جب اچانک اس کی شادی کی بات چیت شروع ہوئی تو اس پر بجلی سی گری۔ اس نے اخلاق کو لکھا۔ وہ بہت پریشان ہوا، لیکن پروین کو اس نے تسلی دی کہ وہ گھبرائے نہیں، ثابت قدم رہے، عشق ان کا امتحان لے رہا ہے۔ 12 دن گزر گئے۔ اخلاق کئی بار گیا مگر پروین کھڑکی میں نظر نہ آئی۔ وہ صبر و قرار کھو بیٹھا، نیند اس کی غائب ہو گئی۔ اس نے دفتر جانا چھوڑ دیا۔ زیادہ ناغے ہوئے تو اس کو ملازمت سے برطرف کر دیا گیا۔ اس کو کچھ ہوش نہیں تھا۔ برطرفی کا نوٹس ملا تو وہ سیدھا پروین کے مکان کی طرف چل پڑا۔ 15 دنوں کے طویل عرصے کے بعد اسے پروین نظر آئی، وہ بھی ایک لہجے کے لیے۔ جلدی سے لفافہ پھینک کر وہ چلی گئی۔ خط بہت طویل تھا۔ پروین کی غیر حاضری کا باعث یہ تھا کہ اس کا باپ اس کو ساتھ گوجرانوالا لے گیا تھا، جہاں اس کی بڑی بہن رہتی تھی۔ 15 دن وہ خون کے آنسو روتی رہی۔ اس کا جہیز تیار کیا جا رہا تھا، لیکن اس کو محسوس ہوتا تھا کہ اس کے لیے رنگ برنگے کفن بن رہے ہیں۔ خط کے آخر میں لکھا، تاریخ مقرر ہو چکی ہے، میری موت کی تاریخ مقرر ہو چکی ہے، میں مر جاؤں گی، میں ضرور کچھ کھا کے مر جاؤں گی، اس کے سوا اور کوئی راستہ مجھے دکھائی نہیں دیتا۔ نہیں، ایک اور راستہ بھی ہے، لیکن میں کیا اتنی ہمت کر سکوں گی؟ تم بھی اتنی ہمت کر سکو گے؟ میں تمہارے پاس چلی آؤں گی، مجھے تمہارے پاس آنا ہی پڑے گا۔ تم نے میرے لیے گھر بار چھوڑا، میں تمہارے لیے یہ گھر نہیں چھوڑ سکتی جہاں میری موت کے سامان ہو رہے ہیں، لیکن میں بیوی بن کر تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ تم شادی کا بندوبست کر لو، میں صرف 3 کپڑوں میں آؤں گی، زیور وغیرہ سب اتار کر یہاں پھینک دوں گی۔ جواب جلدی دو، ہمیشہ تمہاری پروین۔ اخلاق نے کچھ نہ سوچا،
فوراً اس کو لکھا، میری باہیں تمہیں اپنے آغوش میں لینے کے لیے تڑپ رہی ہیں، میں تمہاری عزت و عصمت پر کوئی حرف نہیں آنے دوں گا، تم میری رفیق حیات بن کے رہو گی، زندگی بھر میں تمہیں خوش رکھوں گا۔ ایک دو خط اور لکھے گئے۔ اس کے بعد طے کیا کہ پروین بدھ کو صبح سویرے گھر سے نکلے گی۔ اخلاق ٹانگا لے کر گلی کے نکڑ پر اس کا انتظار کرے گا۔ بدھ کو منہ اندھیرے اخلاق ٹانگے میں وہاں پہنچ کر پروین کا انتظار کرنے لگا۔ 15-20 منٹ گزر گئے۔ اخلاق کا اضطراب بڑھ گیا، لیکن وہ آ گئی۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہ گلی میں نمودار ہوئی۔ چال میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ جب وہ ٹانگے میں اخلاق کے ساتھ بیٹھی تو سرتاپا کانپ رہی تھی۔ اخلاق خود بھی کانپنے لگا۔ گھر پہنچے تو اخلاق نے بڑے پیار سے اس کے برقعے کی نقاب اٹھائی اور کہا، میری دلہن کب تک مجھ سے پردہ کرے گی؟ پروین نے شرما کر آنکھیں جھکا لی۔ اس کا رنگ زرد تھا، جسم ابھی تک کانپ رہا تھا۔ اخلاق نے بالائی ہونٹ کے تل کی طرف دیکھا تو اس کے ہونٹوں میں ایک بوسہ تڑپنے لگا۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر اس نے تل والی جگہ کو چوما۔ پروین نے نہ نہیں کی۔ اس کے ہونٹ کھلے، دانتوں میں گوشت خورا تھا، مسوڑھے گہرے نیلے رنگ کے تھے، گلے ہوئے۔ سڑاند کا ایک بھپکا اخلاق کی ناک میں گھس گیا۔ ایک دھکا سا اس کو لگا۔ ایک اور بھپکا پروین کے منہ سے نکلا تو وہ ایک دم پیچھے ہٹ گیا۔ پروین نے حیا آلود آواز میں کہا، شادی سے پہلے آپ کو ایسی باتوں کا حق نہیں پہنچتا۔ یہ کہتے ہوئے اس کے گلے ہوئے مسوڑے نمایاں ہوئے۔ اخلاق کے ہوش و حواس غائب تھے، دماغ سن ہو گیا تھا۔ دیر تک وہ دونوں پاس بیٹھے رہے۔ اخلاق کو کوئی بات نہیں سوچتی تھی۔ پروین کی آنکھیں جھکی ہوئی تھی۔ جب اس نے انگلی کا ناخن کاٹنے کے لیے ہونٹ کھولے تو پھر ان گلے ہوئے مسوڑوں کی نمائش ہوئی۔ بو کا ایک بھپکا نکلا۔ اخلاق کو متلی آنے لگی۔ اٹھا اور ابھی آیا کہہ کر باہر نکل گیا۔ ایک تھڑے پر بیٹھ کر اس نے بہت دیر سوچا۔ جب کچھ سمجھ میں نہ آیا تو لائل پور روانہ ہو گیا، جہاں اس کا ایک دوست رہتا تھا۔ اخلاق نے سارا واقعہ سنایا تو اس نے بہت لان تان کی اور اس سے کہا، فوراً واپس جاؤ، کہیں بیچاری خودکشی نہ کر لے۔ اخلاق رات کو واپس لاہور آیا۔ گھر میں داخل ہوا تو پروین موجود نہیں تھی۔ پلنگ پر تکیا پڑا تھا، اس پر 2 گول گول نشان تھے، گیلے۔ اس کے بعد اخلاق کو پروین کہیں نظر نہ آئی۔